اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ جو ہے مریض ہو جائے مسلمان تو اس کی عیادت کرے. کوئی بیمار ہو رہا ہے تو اس کی عیادت کرے، اس کو دیکھنے کے لیے جائے. دوست ہیں بیمار ہیں، 2-3 دن سے نظر نہیں آ رہا ہے، خیریت پوچھنے کے لیے گھر پر جائے. اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کرے. عیادت جو کرتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شام کو عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. صبح کو کوئی مریض کی عیادت کر لیا، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو میرے دوستوں، جب مریض کو دیکھنے پر اتنا ثواب ہے تو مریض جو بستر پر پڑا ہے اس پر کتنی اللہ پاک اپنی رحمتیں نازل کرتے ہوں گے. ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ کبھی شادی کو چلے گئے تو گفٹ لے کر چلے جاتے ہیں، دلہا دلہن کے لیے تحفہ خریدنے کے لیے نہیں ہوا تو بند لفافہ دے دیتے ہیں، اس میں کچھ رقم رکھ کر دیتے نا. تو اس عادت کو یہاں پر بھی اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی مسلمان مریض ہو گیا تو پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسے کچھ فروٹ لے کر دینے کی کوشش کریں. لیکن علماء اکرام نے فرمایا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ بند لفافے میں کچھ رقم رکھ کر دے دیا جائے کہ ہو سکتا ہے اس کے علاج کے لیے اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہو، دوائیوں کے خریدنے کے لیے رقم کی ضرورت ہو، ڈاکٹر کی فیس ادا کرنے کے لیے ضرورت ہو، ٹیسٹ کروانے کے لیے ضرورت ہو. اگر آپ حیثیت والے ہیں تو کوشش کریں کہ کچھ رقم عیادت کے وقت پہنچا دیں. نہیں بھی پہنچا رہے ہیں، صرف آپ جو ہیں عیادت کے لیے جا رہے ہیں، علماء اکرام نے فرمایا کہ صرف اتنی دیر ٹھہرے کہ اسے مریض کو جو ہے تکلیف نہ ہو. سلام کر لیا، خیریت پوچھ لیا، دعا دے کر واپس آ جانا. کھڑے کھڑے بیٹھ کر جو ہے چائے آتی ہے، پانی آتا ہے، جوس آتا ہے، اس کا انتظار نہیں کرنا. مریض کو آسانی کے لیے جا رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا پھر اسے بیزار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بہتر یہی طریقہ ہے کہ مریض کے گھر پر گئے، عیادت کیے، سنت طریقہ کہہ دینا لا بأس طہور انشاءاللہ، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یا پھر اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لے کر یہ کہہ دینا کہ اللہ آپ کو شفا کی دولت نصیب کرے اور میرے لیے بھی دعا کریں، آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے، ہمارے لیے بھی دعا کریں. یہ کہنے سے جو ہے اس کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ جا کر پورے محلے کی اسٹوریاں سنا لے کر بیٹھ گئے. ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جو بیمار ہوتے ہیں اس کے سامنے ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں، 10 علاجاں بول کر دے آلے، اور جب ڈاکٹر کے سامنے جاتے ہیں تو مریض بن جاتے ہیں. اچھا آدمی رہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہاں کیا کی درد ہوتے رہتا منجے. ڈاکٹر کے سامنے جا کر مریض نہیں بننا، مریض کے سامنے جا کر ڈاکٹر نہیں بننا. اسی لیے بڑوں نے کہا نیم حکیم خطرے جان، اور زیادہ صبح کو جا کر آئے پھر شام کو بھی جا کر بیٹھ گئے، ایسا بھی نہیں. مریض کو سکون راحت لینے کے لیے، آرام کرنے کے لیے موقع دیں.
अब एक जने जाकर देख ले कहे आप सबको बता ले कर फिर फलाने साहब बीमार हैं भी जाग देखना नहीं उनको। अब वहां लाइन लग गई, सेठ साहब बीमार हैं। एक आदमी इयादत के लिए गया और जो है मरीज कितना सहता, आखिर में बोल उठा कि मुझे जो है बीमारी से ज्यादा तकलीफ भीड़ से हो रही है। बीमारी से तो तकलीफ है लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ भीड़ से है। तो जो इयादत के लिए आया था कहने लगा कि आप अगर कहें तो मैं दरवाजा बंद कर लूं। तो मरीज ने कहा ठीक है बंद कर देना, लेकिन बाहर जाकर बंद करना। कहां जाकर? बाहर जाकर बंद करना, आराम करने दें। तो मुसलमान का हक ये है कि जब कोई मुसलमान बीमार पड़े तो उसकी इयादत करे, इसमें बहुत ज्यादा सवाब है। जिसकी इयादत करने जाते हैं वो हमारे लिए सबक है। अगर अल्लाह चाहते तो जो बिस्तर पर पड़ा है हम उसकी जगह पड़े रहते। हम तो सेहतमंद हैं, चलते फिरते हैं। इस पर जो है इयादत से आने के बाद अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान और शुक्र है कि तूने कितनों को आईसीयू में एडमिट कर दिया, अस्पतालों में जो है बीमार पड़े तड़प रहे हैं, लेकिन तेरा एहसान है कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक मैं सेहतमंद हूँ। अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह पाक हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।